ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہاں تمام انسانوں کی بات کہی گئی ہے، یہاں صرف اہل ایمان کی بات نہیں کی گئی، یہاں تمام لوگوں کی بات کی گئی، چاہے وہ اسلام کے ماننے والا ہے یا اس کا انکاری ہے، وہ کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں اور نقصان میں ہے۔ فائدے میں کب ہوگا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فائدے میں جب ہوگا جب وہ ایمان لے آئے گا، فائدے میں جب ہوگا، نفع میں جب ہوگا جب اس کے اندر ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا، نیک اعمال ہوں گے۔ یہاں پر آنے کے بعد بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز انسانوں کو ایمان والا بننا ہوگا، ایمان لانا ہوگا، ایمان کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی تفصیل بیان کی ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے سوال کیا، پوچھا کہ ایمان کیا ہے بتائیے، ایمان کے بارے میں سوال کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں جو باتیں بیان کی وہ دھیان سے سننے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھو، اللہ کے بھیجے ہوئے بنائے ہوئے فرشتوں پر ایمان رکھو، اور ایمان رکھو قیامت کے دن پر کہ قیامت آئے گی، اور ایمان رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تقدیر ہے، اچھی ہے یا بری ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ اب ایمان کہتے کسے ہیں؟ الایمان، ایمان کے تو یہ جز ہے، یہ ارکان ہیں۔ کہتے ایمان کسے؟ اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہوگا کہ ایک انسان اگر وہ نفع میں ہونا چاہتا ہے، فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایمان لانا ہوگا اللہ پر۔ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھے، کیسے ایمان رکھے گا، کس طریقے سے؟ تو ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالجنان وعمل بالارکان۔ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ زبان سے اقرار کیا، دل سے بھی اس بات کو یقین جانا، دل سے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ واقعی جب میں کہہ رہا ہوں یہی برحق ہے، یہی سچ ہے، اور پھر جب اس نے اقرار بھی کر لیا، دل سے تصدیق بھی کر دی، اور تیسرا کام عمل بالارکان، عمل بھی کرنا شروع کر دیا۔ کس بات پر عمل کیا؟ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کسی دوسرے کی عبادت جائز و درست نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر وہ عمل کرنا شروع کر دیا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کریں گے، صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہی سجدہ کریں گے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی رکوع کریں گے، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے، کسی غیر اللہ سے ڈریں گے نہیں، کسی غیر اللہ سے خوف نہیں کھائیں گے، کسی غیر اللہ کے لیے نظر
اس بات کی جس کی اس نے تصدیق کی ہے اس پر عمل پیرا ہو رہا ہے، اور پھر وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے، اپنے رب سے کہہ رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے، جو سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیا سکھایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم نے اقرار تو کیا کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہ کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، تو ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، تیرے علاوہ کسی دوسرے سے مدد طلب نہیں کر رہے ہیں، اور ہم ایسا کرتے بھی ہیں کہ کسی دوسرے کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، چادریں لے کر کے نہیں جاتے ہیں، پھول لے کر کے نہیں جاتے ہیں، اور نہ ہی اس کے سامنے چھپتے ہیں، اور نہ ہی کسی غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہم نے جو ایمان کے تقاضے تھے، توحید کے جو تقاضے تھے، جو ہم نے اپنی زبان سے کہا تھا، اسے عمل کر کے بھی دکھایا، تو پھر ہمارے اندر ایمان آیا۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ تو یہ ایمان والے نقصان سے بچنے والے ہیں، یہ ایمان والے فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، لیکن فائدہ حاصل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس نے ایمان لایا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ ایمان لانے کے بعد، ایمان کے اندر دائرہ اسلام میں آنے کے بعد کچھ غلطیاں کر جاتا ہے، کچھ بھول چوک اس سے ہو جاتا ہے، کچھ گناہ ہو کر بیٹھتا ہے، کچھ ایسی حرکتیں اور ایسے اعمال ہو کر بیٹھتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں، درست نہیں، حلال نہیں ہے۔ تو پھر ایسے وقت میں پھر نقصان اس کے راستے پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے وقت میں اس نقصان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو آگاہ کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، ایمان لا کر کے تم نفع کے راستے میں آئے ہو، لیکن کچھ گناہ اور کچھ ایسے کام جو تمہاری نفع کو روک سکتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ تمہاری اولاد ہے، وہ تمہارے مال ہے، وہ تمہاری دولت ہے، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ سے رک جاؤ گے، رکوع سے رک جاؤ گے، اللہ کی باتوں کو ماننے سے رک جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری مال کی محبت تمہیں روک دے گی، تمہاری اولاد کی محبت تمہیں روک دے گی۔ اس لیے ایسے موقع پر جب تمہیں یہ خدشہ لاحق ہو کہ یہ اولاد اللہ کی عبادت کے آگے آڑے آ رہی ہے، یہ مال اور یہ دولت اللہ کی عبادت کے آگے آڑے آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آنا ہوگا۔ ایسی صورت میں ہمیں ترجیح دینی ہے اللہ کے ذکر کو، ایسی صورت میں ہمیں اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف ہونا ہوگا، ایسی صورت میں ہماری زبان جو ہے اور لسان ہو اللہ کے ذکر سے، سونے کے اذکار ہو، کھانے پینے کے اذکار ہو، صبح شام کے اذکار ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نوافل کا اہتمام ہو، فرائض کی پابندی ہو، ان تمام چیزوں کو کر کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو ہم غافل نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم غافل ہو گئے، غافل کب ہوں گے؟ جب ہم سے ہماری نماز چھوٹنے لگے، جب ہم سے ہمارے قرآن کی تلاوت چھوٹنے لگے، جب ہم سے ہمارے نوافل چھوٹنے لگے، جب ہم سے ہمارے بھائیوں کے حقوق چھوٹنے لگے، جب ہم سے پڑوسیوں کے حقوق چھوٹنے لگے، جب ہم کسی دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے لگے، تو سمجھیے کہ آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے آپ غفلت برت رہے ہیں، اور شیطان کا حملہ آپ پر ہونے والا ہے، آپ کے اوپر وہ دھاوا بولنے والا ہے، حملہ آور ہے کہ کب آپ کو وہ چک لے جائے گا اور راستے سے بھٹکا کر کے آپ کو گمراہ کر دے گا، اور راستے سے بھٹکا کر کے آپ کو جنت کے راستے سے نکال کر جہنم کے راستے لے جائے گا، کیونکہ شیطان تو اسی تلاش میں ہے کہ کب موقع ملے کہ اسے کھینچ کر اس راستے سے اس راستے پر لے جائے جو ہمارا راستہ ہے۔ اور شیطان کا راستہ وہ صراط مستقیم نہیں ہے، شیطان کا راستہ وہ جہنم کا راستہ ہے، اور اسی طرف وہ کھینچنا چاہتا ہے۔ اس لیے
ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہم اللہ کے ذکر میں مشغول و مصروف رہیں. اگر اس سے ہم غافل ہوتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے نقصان اور ضرر ہمارے سامنے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقصان سے بچنے کے جو ذرائع بتائے ہیں، اگر انہیں ہم استعمال نہیں کریں گے، چھوڑیں گے، تو نقصان ہمارے سامنے ہے. اس لیے نقصان سے بچنے کی کوشش کی جائے اور نفع حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ہماری زبان کو رطب اللسان اللہ کے ذکر سے تر اور تازہ فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ پہلی چیز کہ کل قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، وہ پہلی چیز کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ. وہ پہلی چیز ہے، وہ پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں. نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے. نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی فضیلت والا بنایا ہے. نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا نیک عمل بنا دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کی ہے اور اپنی امت کو نماز کا حکم بھی دیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں بھی اپنی امت کو اس بات کا آگاہ کر دیے ہیں کہ جب تمہیں نماز کا موقع ملے، جب تمہارے اوپر نماز فرض ہو جائے تو نماز کو مت چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو. الصلاۃ 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 کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھجھوڑا ہے، ہمیں فرمایا ہے کہ تم نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز مت چھوڑنا. اور ہم امت مسلمہ ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نفع کے مالک کہتے ہیں. تو یقین جانیے یہ چیز جس کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، وہ چیز ہمارے اندر کس قدر ہے، ہمارے اندر کس قدر اس کی محبت ہے. کہ ہمارے دلوں میں ہماری نماز کی محبت ہے یا ہم نے اسے اکھاڑ پھینکا ہے، یا ہم نماز ادا کر رہے ہیں، محبت سے ادا کر رہے ہیں، یہ صرف دکھاوا ہے. ہم نماز ادا کر رہے ہیں یہ ہم فرض سمجھ کر رہے ہیں یا ایک بوجھ اتارنا سمجھ کر رہے ہیں. آپ یقین جانیے اگر اس سے محبت ہے تو آپ کی نماز کہیں نہیں چھوٹتی ہے. اگر نماز سے حقیقی محبت ہے تو نماز اگر آپ کو جماعت سے نہیں ملتی ہے تو کہیں بھی آپ ہوتے ہیں نماز ادا کر لیتے ہیں. اگر نماز سے محبت نہیں ہے تو جب سہولت ہے مسجد آنے کی تو نماز ادا کر پاتے ہیں، اور جب مسجد نہیں ہے پاس میں، یہ مسجد کی سہولت نہیں ہے یا جماعت کی سہولت نہیں ہے، تو آپ نماز ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. جب نماز کی فکر نہیں کرتے ہیں اور نماز کی محبت نہیں ہوتی ہے تو اس نماز کی قضا بھی نہیں کرتے ہیں جو نماز آپ سے چھوٹ جاتی ہے. لیکن اس سے پوچھئے جس کے دل میں نماز کی محبت ہے، جس کے دل میں اس عبادت کی اہمیت ہے، جو اس عبادت کو اہمیت مقام اور مرتبہ دیتا ہے، تو اس سے پوچھئے نماز کی محبت کہ اگر ان سے نماز کی جماعت بھی چھوٹتی ہے تو وہ افسوس کرتا ہے، ہاتھ بنتا ہے، اس کا دل و دماغ سکون اور چین محسوس نہیں کرتا، وہ پریشان ہوتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ہماری جماعت جاتی رہے، جس سے ہماری نماز جاتی رہے. اس لیے اس نماز سے محبت ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. نوجوانوں خاص طور پر آپ سنو کہ نماز کی کس قدر محبت ہے اور اس کا مقام و مرتبہ ہے. آپ سوچتے ہو کہ آج ہم جوان ہیں، آج ہم تو بڑے ہو رہے ہیں، ہماری نماز تو بعد میں ہوگی، ہم بوڑھے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، تب ہماری نماز ہوگی، تب ہم مسجد پکڑیں گے. یہ خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے، کیونکہ جب آپ جوان ہیں آپ کی جوانی ہر طرح سے پسندیدہ ہے، اللہ کو بھی پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جوان جو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے تو جوانی کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. وہ عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے
والے وہ جوان ہی ہیں کہ وہ مسجد سے دل لگاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے جڑا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے سائے تلے اسے جگہ نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے آپ مت انتظار کیجیے کہ بڑھاپا آئے گا، جب بڑھاپا آئے گا تو کیا پتا آپ وہ نمازیں ادا کر پائیں گے۔ جوانی کی عبادت ہے، رکوع اچھے سے کر سکتے ہیں، سجدہ اچھے سے کر سکتے ہیں، تھوڑی سی غلط لمبی ہو جائے نماز میں رہ سکتے ہیں، لیکن بڑھاپا آنے کے بعد آپ ایک رکعت میں ہی تھک جائیں گے، سوچیں گے بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، سوچیں گے کہ جماعت چھوڑ کر اکیلے میں نماز پڑھیں گے، اکیلے میں نماز پڑھیں گے، جماعت کا ثواب کم ہو جائے گا، جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھیں گے، بیٹھ کے پڑھیں گے تو نماز میں وہ مزہ نہیں جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے۔ تو اس طریقے کے جب آپ کو ہر طریقے سے مزہ اور لطف ہے تو ایسے وقت میں آپ نماز پڑھیے، نماز کو کہیں بھی رہیے نماز ادا کیجیے، نماز مت چھوڑیے، 5 وقت کی پابندی کیجیے، ایسا نہیں 4 وقت پڑھے اور 1 وقت کو چھوڑ دیے، وہ یوں ہی ہے جو چاہا پڑھا نہیں چاہا چھوڑ دیا، نہیں اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو نمازی بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ملک کے حالات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ظلم و زیادتیاں اسلام پر اور اہل اسلام پر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام ظلم و زیادتیوں اور فسادات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا تقویٰ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔